اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ بعض اہل مکہ کفر سے بعد آ کر تائب ہوں گے۔ یہ خبر بھی ایسے ہی واقع ہو گئی، چنانچہ حضرت ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو ایمان سے مشرف ہوئے۔ ام حسبتم ان تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں مخلص ہو یا نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوی ایمان کی صداقت کا امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کو مشرکوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بوجھ تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے مقاصد سے خبردار ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت درست رکھنے پر خوب توجہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ترجمہ: مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں، اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ وہ تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو صحابہ کرام نے شرک پر آڑ دلائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو خاص طور پر حضرت عباس کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے،
کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے۔ تو جو خدا ہی کا منکر ہو اور اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ کفار سے مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ فرمایا جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانہ کو آباد بھی کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرانا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل سب حقارت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت، مسافر خانہ، کنویں وغیرہ بنانا سب برباد ہیں، کسی پر کوئی ثواب نہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالے، اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ فرمایا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے۔
نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرا، درندے اور زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گاہ ہیں، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ آیت کا شان نزول: روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ سب بیکار ہیں۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون۔ ترجمہ: وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، فقط جان سے جہاد کرنا جیسے مساکین کرتے تھے۔ نمبر 2، فقط مال سے جہاد کرنا جیسا کہ معذور مالدار مومن کا عمل کہ غازی کو گھوڑا وغیرہ دے دیتے تھے۔ نمبر 3، جان و مال دونوں سے جہاد کرنا جیسا کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے اور خود بھی میدان میں جاتے تھے اور ان کے اپنے جانے پر بھی خرچہ ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں ان تینوں مجاہدوں کو شامل ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، اگرچہ دونوں اللہ کے پیارے اور دونوں کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ: ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائم نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے بعد بہت بڑا اجر ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنے اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 3 بڑی بشارتیں جمع کی گئی ہیں۔ انہیں اللہ کی رحمت اور رضا نصیب ہوگی۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر اور مستعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، ہم کیوں ناراضی ہوتے جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کون سی چیز اس سے افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
کہ میں نے اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، لہذا اس کے بعد تم پر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ جہنم سے بچائے جانے اور جنت میں داخل کیے جانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ بظاہر مہاجرین صحابہ کے لیے ہے۔ ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا گیا، جیسا کہ حضرات عشرہ مبشرہ وغیرہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی وہ عظمت ہے کہ ان کے لیے رحمت، جنت اور رضا الہی کی بشارتیں بطور خاص قرآن پاک میں دی گئی ہیں۔ لہذا جو صحابہ کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ سے، قرابہ داروں سے تعلق ترک کرے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و راہ، مودت و محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوش آمد میں رہنا سب ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے بات نہ بیٹھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرنا، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، انہیں میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے۔ اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اور نہ ان پر نماز پڑھنا۔ ان آیات و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی کوسوں دور بھاگیں، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی دعوتوں اور ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال
اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ اپنی طرف نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ اس نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب، تنبیہ اور دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل و اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپن کو ان کی ملک نہیں جانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شیرینی نہ چکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب کس قدر ہے، زیادہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس اس کے لیے نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ اور صدقہ ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، مرد جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 8 علامات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اقوال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا اور جن سے منع کیا
ان سے رک جانا، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور روحانی خواہشات پر ترجیح دینا۔ نمبر 3، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 4، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تعظیم و توقیر بجا لانا اور اس میں گرامی سن کر انکسار کرنا۔ نمبر 5، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہوں اس سے بھی محبت کرنا۔ نمبر 6، جس چیز سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھنا اور جس سے عداوت رکھی اس سے کنارہ کشی کرنا۔ نمبر 7، قرآن مجید سے محبت۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا۔ عیسائی سے معلوم ہوا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ کر دین اختیار کرے۔ اس معاملے میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات اس سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت کرنا وارہ نہیں۔ افسوس، مسلمانوں کو نماز اور جگہ کہا جائے تو یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کی خاطر چند گھنٹوں کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہو جانے کا رونا رو کر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر اور آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے سر تسلیم ختم کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش کر ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہ دی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔